سیدہ سکینہ نے کہا اور پھوپھی جان آپ کا کیا؟ حضرت سیدہ زینب نے کہا ہم بھی پی لیں گے، لیکن چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز لایا کرو تو پہلے چھوٹے بچوں کو دیا کرو، اس لیے سب سے چھوٹی تم ہو، یہ پانی تم ہی نوش کر لو۔ حضرت سیدہ سکینہ نے پانی کا وہ کٹورا لیا، لے کر کے آپ بھاگتی ہے میدان کربلا کی طرف۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت سیدہ سکینہ نے کہا کہ پھوپھی جان ابھی تو آپ نے رسول اللہ کی حدیث بتائی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر فرماتے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دینا چاہیے، اور پھوپھی جان ہمارے قافلے کے اندر سب سے چھوٹی میں نہیں ہوں بلکہ میرا بھیا علی اصغر ہے، وہ شیر خوار بچہ ہے، اسے پانی دینا چاہیے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے کہا پہلے اپنے بھائی علی اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد خود پانی نوش کروں گی۔ حضرت سیدہ زینب نے پکڑ لیا اور کہا بیٹی وہ تو نانا جان کے ہاتھوں جام کوثر پی چکا ہے، وہ تو جام شہادت نوش کر چکا ہے، میری بیٹی تم پانی پی لو۔ حضرت سیدہ سکینہ رونے لگی اور آپ نے پانی کسی قدر نوش کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے خیمے کی تمام تر اسلام کی شہزادیوں کے سامنے وہ کھانا اور پانی لے جا کر کے دیا، جس سے جو ہو سکا انہوں نے نوش کیا ہے اور کھانا تناول کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ خیمے کی حفاظت کے لیے چاروں طرف پہرا دے رہی ہیں، چاروں طرف آپ نگرانی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ رات کا حصہ گزرتا چلا جا رہا ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا لیکن آنکھ پر آنکھ نہیں لگاتی ہیں۔ وہ یزیدی آ کر کے حضرت جو ہے ان مقدس شہزادیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رات بھر آپ گشت کرتی رہی، خیمے کی حفاظت کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ اب عمر ابن سعد جو کہ یزیدی سواہ کا یزیدی لشکر کا سپہ سالار اور قائد اعظم تھا، وہ چونکہ کہ اسی میدان کربلا کے اندر رک گیا تھا، اس نے اپنے تمام تر جو ہے تمام سپاہیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اور تمام شہداء کی لاشیں بے گور و کفن اسی زمین کربلا پر پڑی ہوئی ہیں، اور یزیدیوں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام تر اسلام کی مقدس شہزادیوں پر اب ظلم و ستم کا یہ داستان لکھی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ زینب کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی گئی، پیر کے اندر بیڑی ڈالی گئی، اور تمام تر اسلام کی مقدس شہزادیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ایک سواری پر دو دو تین تین افراد کو یوں ہی سامان کی طرح لاد دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ڈال دی گئی، پیر میں بیڑی ڈال دی گئی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا بیمار زین العابدین جن کو سید سجاد کہا جاتا ہے، امام علی مقام کا وہ نور نظر لگتے جگر، حضرت سیدنا امام زین العابدین جو بخار کی شدت کی بنیاد پر آپ اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں، ان کے گلے میں توپ ڈال دیا جاتا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی جاتی ہے، پیر کے اندر بیڑی ڈال دی جاتی ہے، اور تمام تر اسیران کربلا کو جانوروں پر لاد کر کے سامان کی طرح کوفہ کی جانب وہ یزیدی روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام تر قافلے والوں کو لے کر کے وہ یزیدی جب چلے، اور اس کے بعد میدان کربلا جب خالی ہو گیا تو میدان کربلا کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام گازریہ بتایا جاتا ہے، وہاں ایک قبیلہ تھا جو قبیلے اسد کے نام سے مشہور تھا، وہاں کے کچھ لوگ آتے ہیں اور حضرت امام علی مقام اور تمام تر رفقائے کربلا کی لاشوں کو انہوں نے دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ امام علی مقام کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو وہاں کوفی مگر مس کے آنسو بہا رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، نوجوان بھی آنسو بہا رہے اور کہہ رہے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، واہ حسین ہم نہ تھے، واہ زینب ہم نہ تھے۔ یہ آج یزیدی کتے جو سینہ پیٹ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہیا
कल बर्बाद कर रहे हैं, कभी आग पर चलते हैं, कभी त्रिशूल पर चलते हैं। इन नादानों के आंसू ये हुसैन की मोहब्बत के आंसू नहीं है, बल्कि मगरमच्छ के आंसू है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तमाम तरसीरान करबला को देख करके उन कूफियों ने उस दिन भी आंसू बहाया था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ यजीदियों कूफियों, तुम आज आंसू बहा रहे हो और सुबह कयामत तक आंसू बहाते रहोगे। हजरत सैयदा ज़ैनब और तमाम तरसीरान करबला को लेकर वो यजीद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदनिहाद के दरबार में पहुंचते। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम के सरे पाक को रख दिया जाता है और तमाम शोहदा की लाशों को सरों को रख दिया जाता है। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदनिहाद, उसके हाथ में छड़ी थी और छड़ी से हजरत सैयदना इमाम अली मकाम के लबहाए पाक पर मारने लगता है। उस मजमे के अंदर एक सहाबी रसूल जो कि ज़ईफ़ उम्र थे, जिनका नाम ज़ैद इब्ने अरक़म बताया जाता है। हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म कहते, ओ कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदनिहाद, तू किस लबहाए पाक पर छड़ी लगा रहा है? अरे ये वही लबहाए पाक है जिनको मैंने अपने माथे की निगाहों से रसूलुल्लाह को चूसते हुए देखा है, नबी को प्यार करते हुए देखा है। क्योंकि आलम इस्लाम के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे आका हज़रत हुसैन से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे, इतनी उल्फत रखते थे कि जमाना देखकर हैरान और परेशान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ऐ लोगों मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, फातिमा की गोद से लेकर मैदान करबला तक हुसैन मुझसे हैं। जहाँ भी पहचाने जाएंगे मुझसे पहचाने जाएंगे, मदीना में जाने जाएंगे मुझसे जाने जाएंगे, मक्का में जाने जाएंगे मुझसे जाने जाएंगे, इराक में जाने जाएंगे मुझसे जाने जाएंगे, शाम में जाने जाएंगे मुझसे जाने जाएंगे। यानी दुनिया के जिस खित्ते और जो है गोशे में हुसैन पहचाने जाएंगे वो मुझसे पहचाने जाएंगे। लेकिन मैदान करबला से लेकर सुबह कयामत तक मेरा दीन हुसैन से पहचाना जाएगा, मेरा मज़हब हुसैन से पहचाना जाएगा, मेरा इस्लाम हुसैन से पहचाना जाएगा। अल्लाह के नबी अपने निवासों से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि सहाबा बयान करते हैं, हमने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन नौनिहालों को कभी चूमते हैं, कभी सूंघते हैं। यानी नबी चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, दुनिया का हन्नाना अपने निवासे को चूमता है, अपने निवासे को बोसा देता है, और जो भी इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है उसको बोसा दिया करता है, चूमा करता है। मेरे आका आप हसन हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं और उन्हें चूम रहे हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप हसन हुसैन को सूंघते क्यों हैं, उनको सूंघते क्यों हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे हसन हुसैन फातिमा के बेटे हैं, अली की औलाद हैं, मेरे निवासे ही इसलिए मैं उनको चूमता हूँ, और जन्नत के फूल हैं इसलिए मैं उनको सूंघता हूँ। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था, उस बाग़े नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन हैं दो फूल तो गुलदान अली हैं। और अगर अब भी समझ में ना आए तो आला हजरत का ये शेर पढ़ लो, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निवासों से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। वो सहाबी कहते हैं, ओ नाबेकार, हमने बारहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन निवासों के लबों को चूमते हुए देखा है, नबी को चूसते हुए देखा है। इसलिए तू अपनी छड़ी जो है हजरत इमाम अली मकाम के लबहाए पाक से हटा ले। वो जालिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदनिहाद आग बगोला हो जाता है, गज़बनाक हो करके कहने लगा, अगर तू नबी का सहाबी न होता
ہوتا تو آج تیری گردن میں مار دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں تجھے رسول اللہ کے صحابی ہونے کا اتنا زیادہ احترام ہے اور نواز رسول ہونے کا کوئی احترام نہیں ہے، ہونے رسول کا کوئی احترام نہیں ہے۔ حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول وہاں سے اٹھتے ہیں اور آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد بن نہاد نے اعلان کیا اے لوگوں کوفہ کی جامع مسجد میں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ پورا کوفہ جامع مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بن نہاد وہاں منبر پر بیٹھ کر کے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو اللہ نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح عطا فرمائی اور حسین ابن علی کو اللہ نے شکست سے دوچار کیا۔ اس مجمع کے اندر بھی ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی موجود تھے۔ انہوں نے کہا او نابکار تم نے جو ہے حسین ابن علی کے حوالے سے ایسے جملے کہہ رہے ہو، حالانکہ یزید بھی جو ہے یزید جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے اور تو بھی جھوٹا اور مکار ہے، اور حسین بھی سچے ہیں، ان کے بابا جان بھی سچے ہیں۔ اس نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو یہ گردن مار دیتا۔ بہرحال گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ تھے، اس لیے سارے لوگوں نے ان کو بچا لیا، لیکن بعد میں اس ظالم نے ان کو بھی بلایا اور بلا کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف یزدی بھی جا کر کے حوض کوثر پر آپ بھی جو ہے نبی کے ہاتھوں جام کوثر پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب تیاری کی جاتی ہے کہ سر امام پاک اور تمام شہداء کے سروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا جائے۔ قافلہ تیار کیا جاتا ہے اور پورے کوفہ کو سجا کر کے اور گلیوں کو سجا کر کے اس قافلے کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ عبید اللہ ابن زیاد بن نہاد اپنا ایک فوجی دستہ ان کے ساتھ روانہ کرتا ہے اور اسیران کرب و بلا ہیں، مظلومین کرب و بلا ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت امام زین العابدین ہیں اور تمام تر اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں، اور یہ کٹے ہوئے سر ہیں جو لے کر کے اور جو یزید کی طرف روانہ ہوتے ہیں، یعنی دمشق کی جانب روانگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ قافلہ چلا جا رہا ہے۔ مورخین بیان فرماتے ہیں ایک گرجا گھر کے قریب جب ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد وہاں قیام کرتے ہیں، وہیں پر خیمہ نصب کر لیتے ہیں۔ اس گرجا گھر کا جو راہب تھا بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا اے لوگو یہ قافلہ کون سا ہے اور یہ سر کس کا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا کون سے حسین؟ جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، نبی آخر الزماں کی شہزادی کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں وہی حسین ہے۔ اتنا سنا وہ پادری جو ہے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین خزک جاتی ہے اور کہنے لگا اتنی بدترین قوم ہے یہ جس نے اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ یزیدی جو ہے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ وہ راہب آ کر کے وہ کہنے لگا کہ اے یزیدیو ایسا کرو رات بھر کے لیے جب تک تمہارا یہاں پر قیام ہے سر امام پاک کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی جو ہے نورانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم 10,000 درہم دیں گے۔ یہ ظالم یزیدی چونکہ دولت کے حریص تھے، یہ دولت کے لالچی کتے بن گئے تھے، انہوں نے جب دولت کا نام سنا فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور سر امام پاک کو اس پادری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ پادری اپنے گھر لے جاتا ہے اور سر امام پاک کو جو ہے وہ صاف کرتا ہے، اس کے بعد عطر کے اندر اسے بساتا ہے، کافوری لگاتا ہے اور اس کے بعد سر امام پاک کو سامنے رکھ کر کے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے گریہ وزاری کرتا ہے، پروردگار اس سر انور کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، اس کی برکتوں سے ہم ہمارے گھر والوں کو شاد و آباد فرما دے۔ وہ پادری سر امام پاک کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر کرم کی نظر فرماتا ہے، نبی کی عنایتیں ہوتی ہیں، وہ ایسی محبتوں میں سرشار ہوا کرتے ہیں۔
अरे अल्लाह करम करने पर आए तो एक जानवर को भी हुसैन की मोहब्बत से माला माल कर देता है। मैंने जो है पढ़ा, एक परिंदा है जिसे आप भी जानते होंगे या आपने नाम सुना होगा, जिसको उल्लू कहा जाता है। हालांकि लोग बेवकूफी में उसकी मिसाल दिया करते हैं, लेकिन है तुंगा गांव के मुसलमानों, आज के बाद अपनी जबान को कंट्रोल में रखिएगा। वो उल्लू बेवकूफ नहीं है, वो उल्लू बेअक्ल नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा। तमाम परिंदों में जो सबसे अक्लमंद है उसी का नाम उल्लू रख दिया गया है, क्योंकि हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक जो कि इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, उनके पास एक शख्स जाता है और जाकर के कहने लगा, हुजूर आखिर ये उल्लू परिंदा पहाड़ियों में क्यों रहता है, ये सहरा में क्यों रहता है, आबादी में तो कभी आता नहीं है, इंसानों के दरमियान कभी ये रहता नहीं है, कभी ये चहचहाता नहीं है, कभी ये फड़फड़ाता नहीं है, हमेशा ये निहायत ही संजीदगी के आलम में होता है, ये हमेशा सीरियस हुआ करता है, हमेशा गमज़दा हुआ करता है, हमेशा ये मुतफक्किर हुआ करता है। आखिर उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सवाल करने वाले सुन, ये परिंदा भी आबादियों में रहा करता था, इंसानों के दरमियान रहा करता था, ये भी चहचहाता था, फड़फड़ाता था, किसी आंगन में आकर के खा लेता था, किसी के घर में जाकर के खा लेता था, लोग खाने खा रहे होते तो दस्तरखान का बचा हुआ खाना ये भी चुन लिया करता था। लेकिन ये नबी और आले नबी से बेपनाह मोहब्बतें किया करता था। जब आका हुसैन मैदान करबला के अंदर अपना काफिला लेकर खेमा जन होते हैं, तो 9 मुहर्रम की शाम को ये परिंदा इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचता है और कहने लगा, ओ इमाम अली मकाम, आपने मदीना छोड़ा मक्का आए, मक्का छोड़ा करबला आए, आखिर यहाँ पर खेमा जन क्यों हुए हैं? हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, तू यहाँ से चला जा, इसलिए कि सुबह ऐसा वाकया होने वाला है, ऐसी दास्तान लिखी जाने वाली है, ऐसा गजबनाक वाकया पेश आने वाला है, ऐसी कहानी होने वाली है जिसे तू देख न सकेगा, जिसको तू बर्दाश्त न कर सकेगा, जिस वाकये को देख करके जिंदगी की सारी बहारें खत्म हो जाएंगी, जमीन कांपेगी, आसमान थरथराएगा, कायनात का जर्रा जर्रा गमनाक नजर आएगा। उसने कहा, आका हुसैन बताएं तो सही वो वाकया क्या है, आखिर वो दास्तान कौन सी है, आखिर वो कौन सी कहानी है? इमाम ने कहा, मैं वो कहानी बताता तो नहीं, लेकिन तू यहाँ से चला जा। उस परिंदे ने कहा था, आका हुसैन अब जब तक वो कहानी नहीं लिखी जाएगी, वो दास्तान पेश नहीं आ जाएगा, मैं मैदान छोड़कर हरगिज नहीं जा सकता। वो परिंदा उसी मैदान के किनारे बैठ जाता है और उसने पूरा मार्के करबला को अपने माथे की निगाहों से देखा, अली असगर की शहादत भी देखी, कासिम की जवानी लूटते हुए भी देखा, अली अकबर का सर तन से जुदा होते हुए भी उसने महसूस किया। सारा मंजर अपने माथे की निगाहों से देखता रहा और देखने के बाद उसको ये वाकया बर्दाश्त न हुआ, ये मंजर वो बर्दाश्त न कर सका और उसने वहीं से तहैया कर लिया, अभी इंसानों की आबादी में नहीं रहना है, इनके दरमियान नहीं रहना है, ये बड़े बदतरीन लोग होते हैं, इन्होंने नवासे रसूल को शहीद कर दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुकद्दस लाडले को शहीद किया, जिनके हवाले से नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्नह, हसन हुसैन को मामूली ना समझना, अरे ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उसने आबादी को छोड़ दिया, इंसानों के दरमियान से निकलकर वो पहाड़ियों में चला गया, सहरा में चला गया। और माहिर हैवानात बयान करते हैं, वो परिंदा दिन में कुछ खाता नहीं बल्कि रोजा रखता है, जो कुछ खाना होता है वो रात ही में खाता है। अरे मुसलमानों जरा सोचो, इमाम अली मकाम के नाम पर
ہم 9 اور 10 محرم کو بھی روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ہماری ماں اور بہنوں میں اللہ نے توفیق رکھی ہے کہ اکثر عورتیں روزہ رکھتی ہیں، لیکن مرد تو اکثر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اس پرندے سے درس اور محبت کا پیغام حاصل کیجئے، وہ پرندہ امام علی مقام کے اس واقعے کے بعد وہ ہمیشہ افسردہ رہنے لگا، ہمیشہ رنجیدہ رہنے لگا، ایسا لگتا ہے ہمیشہ وہ کسی فکر کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کبھی چہچہاتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ دن بھر وہ روزے کے عالم میں رہتا ہے، اور جہاں رہتا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ رہتا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اسے امام علی مقام کی محبت سے مالا مال کر دیتا ہے، آل رسول کی محبت میں اسے فنا کر دیتا ہے۔ اور اے تنگا گاؤں کے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے نبی اور آل نبی کا دامن تمہارے ہاتھ میں اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے اندر جسے بھی کامیابی ملی ہے اسے در نبی سے ملی ہے، در آل نبی سے ملی ہے، اور جس نے جو مانگا ہے نبی والوں نبی کے گھر سے، نبی کی آل کے گھر سے، اسے محروم نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے مالا مال کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اسے نبی اور آل نبی کی محبت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ پادری سر امام علی مقام کو اپنے گھر میں رکھ کر کے اور خدمت کر رہا ہے، احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے جا رہا ہے۔ رات کا جب ایک حصہ گزر جاتا ہے تو اس نے کیا دیکھا؟ سر امام پاک سے لے کر آسمان تک اجالا ہی اجالا ہے، کہنے سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، اور کیوں نہ ہو امام اہل سنت اسی لیے تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اگر آپ کی محبتیں ساتھ دیں تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور سن لو، نور بنتے نور زوجے، نور ام نور نور، نور بنتے نور زوجے، نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ تو یہ تو نور والے ہیں، انہی کے گھر سے ساری کائنات کو اجالا ملا ہے، انہی کے گھر سے ساری کائنات کو روشنی ملی ہے، انہی کے گھر سے ساری کائنات کو چمکنے کی صلاحیت ملی ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سر انور سے لے کر آسمان تک اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ جب یہ سما اس نے دیکھا تو وہیں پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ اب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو اپنے وعدے کے مطابق سر امام پاک کو لا کر کے اور ان یزیدیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یزیدی سر کو لیتے ہیں اور 10,000 درہم کی وہ تھیلی لیتے ہیں اور لے کر کے جب روانہ ہوتے ہیں، مورخین بیان فرماتے ہیں اس گرجا گھر کی دیوار پر کچھ لوگوں نے یہ کہا، اسی وقت ایک قلم نمودار ہوا اور اس جو ہے نمودار ہوا اور وہاں پر دیوار کے اندر یہ تحریر وجود میں آ جاتی ہے، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا وہ قوم جو امام حسین کو قتل کرتی ہے، امام حسین کو میدان کربلا میں تڑپاتی ہے، ان کے بچوں کو میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھتی ہے، کیا وہ قوم جو امام علی مقام کے خاندان اور کنبہ قبیلے کو میدان کربلا میں تڑپنے پر مجبور کرتی ہے، وہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ اگر وہ شفاعت کی امید رکھتی ہے تو اس کی یہ امید بیکار ہے، اس کی یہ خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اسی کی فرمائیں گے جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حسن کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی۔
جس کے دل میں امام زین العابدین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں امام باقر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں امام جعفر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں موسیٰ کاظم کی محبت ہوگی، علی رضا کی محبت ہوگی، امام تقی کی محبت ہوگی، امام نقیم کی محبت ہوگی، اور صبح قیامت تک اس روئے زمین پر مہکنے والے سادات کرام سی جن کی محبت دلوں کے اندر ہوگی، وہی تو قبر کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا انا تارکن فیکم انا فیکم الثقلین انا تارکن فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہوگا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا، وہی فرقہ کامیاب ہوگا، وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ مسلمانوں آج پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، آپ کو کوئی ایسی قوم نہ ملے گی جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، بلکہ ایک قوم تو ایسی ہے جو قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہے، قرآن کو سینے سے لگاتی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ بناتی ہے، جامعات بناتی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تعمیر کرتی ہے، لیکن جب اہل بیت کے تذکرے کی بات آتی ہے تو وہ سینہ پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں حسین کی سبیل حرام ہے، کہہ دو معاذ اللہ رب العالمین، حسین کا شربت حرام ہے، حسین کی محفل حرام ہے، حسین کا ذکر کرنا یہ شرک و بدعت حرام و ناجائز ہے۔ قرآن کی بات تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کے تذکرے سے وہ دور بھاگتے ہیں، ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اور ایک جماعت اور ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن قرآن کی جب بات آتی ہے تو قرآن پر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسی قوم کا ایک فرد جس کو وسیع رضی مردود کہا جاتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے کہتا ہے اے لوگوں 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں قرآن تو 40 پارے کا تھا، 10 پارے جو علی کی شان میں تھے اس کو صحابہ نے قرآن کے ساتھ ضم نہیں کیا ہے۔ تو یہ شیعہ کی حقیقت ہے، اہل بیت کی محبت میں مجلسیں کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے ترانے گاتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں سینہ پیٹتے ہیں، لیکن قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، قرآن پر ان کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کے حوالے سے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے اور قرآن کو پکڑا ہے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اہل بیت کو پکڑا ہے اور قرآن کا دامن چھوڑا ہے ان کو شیعہ اور رافضی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جس قوم کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، انہیں کو سنی جنتی مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اہل بیت کی محبت یہ کامیابی کی دلیل بتائی ہے، کامیابی کی پہچان بتائی ہے، جنتیوں کا نشان نبی نے قرار دیا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا جب تک جو ہے اپنے تمام گناہوں سے وہ توبہ نہ کر لے اسے موت نہ آئے گی، بلکہ جب بھی وہ دنیا سے جائے گا وہ اپنے تمام تر گناہوں سے تائب ہو کر اور کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال وہ یزیدی سر امام پاک کو لے کر کے اور وہ جو ہے وہ درہم کی تھیلی کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، دیوار پر انہوں نے دیکھا یہ لکھی ہوئی عبارت ہے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی جو قوم اہل بیت کو جو ہے اور حسین کو شہید کرتی ہے وہ کیا یہ
یہ سمجھتی ہے وہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت پائے گی، اگر ایسا سمجھتی ہے تو غلط سمجھتی ہے، اس کی خام خیالی ہے، یقیناً قیامت کے دن وہ نبی کی شفاعت نہیں پا سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان یزیدیوں کو بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے پادری کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا آخر یہ تحریر کس نے دیوار پر لکھی ہے، آخر یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو اس راہب نے کہا تھا کہ اے لوگو یہ تحریر آج کسی نے نہیں لکھی ہے، بلکہ آج سے 550 سال پہلے سے ہی یہ تحریر اس دیوار پر نقش ہے لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یزیدیوں کے ذہن و فکر پر پردے پڑ چکے تھے، انہوں نے آگے کچھ نہ سوچا بلکہ سر امام پاک کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو تمام یزیدیوں نے کہا ایسا کرو یہ درہم آپس میں تقسیم کر لیا جائے، جس کے حصے میں جو آئے اس کو دے دیا جائے۔ ایک مقام پر بیٹھ کر کے وہ درہم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مورخین بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو درہم تھا وہ ٹھیکری کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایک پہلو پر لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی ظالموں نے جب درہم کی تھیلی کو کھولا ہے تو اب وہ درہم نہیں ہے بلکہ ٹھیکری بن گئی ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آخرت تو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اب دنیا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہے، مال و منال بھی ان کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، دنیا کا چاہے اقتدار بھی ان سے رخصت ہو رہا ہے، ان کو سوائے ٹھیکری کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ بہرحال یزیدی یہ دمشق کی جانب بڑھتے ہیں، آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے رات کے وقت میں کہ سر امام پاک جو ہے اس تلوار کی نوک سے زمین پر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر امام پاک جب زمین پر آیا تو یزیدیوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایک یزیدی اٹھاتا ہے نہیں اٹھا پاتا ہے، دوسرا یزیدی آ کر اٹھاتا ہے وہ بھی نہیں اٹھا پاتا ہے، 3 4 5 مل کر کے اٹھاتے ہیں، لیکن سر امام پاک اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے یزیدیوں نے ہاتھ لگایا تاکہ سر امام پاک کو اٹھا لیا جائے، لیکن سر امام پاک ہے وہ اٹھتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہیں سے سمجھ لینا چاہیے اگر سر امام پاک کو تمام یزیدی مل کر کے زمین سے اٹھا نہیں سکتے تو اگر آقا حسین کرامت دکھانے پر آ جاتے تو کوئی یزیدی میدان کربلا سے بچ کر نہیں جا پاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک رہے ہیں اندھیروں میں روشنی کی طرح۔ آقا حسین کل بھی چمک رہے تھے اور آج بھی چمک رہے ہیں اور قیامت تک وہ بھی چمکتے رہیں گے، اور ان کے صدقے میں ہم غلام بھی چمکتے رہیں گے۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مردہ ہو تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ ارے تنگا گاؤں والے اتنے ٹھنڈے ہو، نعرہ تو لگاؤ یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یار جنت میں صرف ہم ہی کو تھوڑی جانا ہے یا ان علماء ہی کو تھوڑی جانا ہے، آپ کو بھی جنت میں جانا ہے، اور یاد رکھیے حسین کا نعرہ لگائے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو ہے جنت کا سردار اور جنت کا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کربلا کا بادشاہ ہی جنت کا بادشاہ ہے۔ میرا حسین دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور جنت کا بھی بادشاہ ہے۔
تو نعرے حسین کے نام کے لگایا کرو، ان کی محبت کا گن گایا کرو۔ فرمایا گیا کل قیامت کے دن حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی مقام کے خون آلود جبے کو لے کر کے پہنچیں گی اور کہیں گی پروردگار میں حسین کے خون کا بدلہ چاہتی ہوں، حسین کی اولاد کے خون کا بدلہ چاہتی ہوں، کربلا والوں کے خون کا بدلہ چاہتی ہوں۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل پوچھو فاطمہ سے کہ آخر انہیں کون سا بدلہ چاہیے، کون سا انعام چاہیے، یہ چاہتی کیا ہے؟ ان کے بیٹے نے میدان کربلا میں اسلام کی تھی اور عبادت کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ آج فاطمہ کی مرضی کیا ہے، فاطمہ کی چاہت کیا ہے؟ کہاں گئے ان نفس کی بدماش اولاد جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کی بخشش نہیں کرا سکتے؟ ارے آؤ درے ظاہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامن نسل ہے کریموں کی لٹوال کرانا ہے۔ جب فاطمہ کی یہ شان ہے تو آمینہ کے لال کی شان کیا ہوگی؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ فاطمہ عرض کریں گی پروردگار اگر تو آج حسین کے خون آلود کرتے کا بدلہ دینا ہی چاہتا ہے تو فاطمہ تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے رب کریم جتنے لوگ حسین سے محبت کرتے رہے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے، انہیں جنت میں جانے کا مژدہ عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل فاطمہ سے کہہ دو جتنے حسینی ہیں سب جنت میں چلے جائیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حسین کی محبت بہت بڑی چیز ہے پیارے، اللہ توفیق دے تو حسین اعظم کی محبت اپنی اولاد کی گھٹی کے اندر بھی رکھتے چلے جاؤ، انہیں بھی پلاتے چلے جاؤ، جب تک جو ہے حسین سے محبت تمہاری اولادیں کرتی رہیں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گی، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گی۔ اور یاد رکھیے گا کوئی کتنا بڑا مفکر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا مقرر کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کا تاجدار ہو، چاہے دنیا کا تاجدار ہو، جس کو دنیا کے اندر کامیابی ملی ہے آل نبی کی چوکھٹ ہی سے ملی ہے۔ آل نبی کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کوئی کامیاب ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ یزید کی طرح وہ تو ڈوب کر کے ہی رہ گیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک جھلک بتاؤں، علامہ اقبال جن کو قلندر لاہوری کہا جاتا ہے، شاعر مشرق کہا جاتا ہے، جرمن تک سفر کرنے والا یہ مشہور زمانہ شاعر جن کی شاعری آج بھی شعراء کی جماعت میں لاجواب سمجھی جاتی ہے، وہ علامہ اقبال جس کو انگریز بھی جب کہتے ہیں تو اقبال کہہ کر نہیں پکارتے ہیں بلکہ اقبال سر کہہ کر کے بلاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے اندر جب بھی موقع پاتے تو پیر سید جماعت علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ آل نبی ہیں ان کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اے علامہ اقبال آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کی شاعری خاص و عام کے اندر یکساں طور پر مقبول ہے، اتنے بڑے شاعر ہیں اور آپ ایک فقیر کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، ایک درویش کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ پوچھنے والوں سنو سنو، ارے اقبال کو جو بلندی ملی ہے، اقبال کو جو عروج ملا ہے، اقبال کو جو ترقی ملی ہے، شعر و شاعری کے اندر جو لطافت ملی ہے وہ کسی دنیا دار کے در سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے گھر سے ملی۔ میرے عزیز صرف 10 منٹ کا موقع دے دیں، میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا سر پاک ہے، یزیدی اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں، یہاں تک کہ بارگاہ امام زین العابدین میں مسئلہ رکھا جاتا ہے، حضور آپ کے والد گرامی کا سر انور ہے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کہا پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب کو بلایا جائے۔ سیدہ زینب نے آ کر کے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت امام زین
زین العابدین کہتے ہیں کہ اے ففی جان سر امام پاک ہے زمین پر گر گیا ہے لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں. حضرت سیدہ زینب کی روحانیت دیکھو. آپ فرماتی ہیں ایسا کرو تمام طرح اسیران کربلا کی تعداد کو شمار کرو, کوئی ایسا ہے جو قافلے سے غائب ہے. جب گنتی جو ہے گنی گئی, یعنی جب وہاں پر حساب لگایا گیا تو پتا چلا حضرت سیدہ سکینہ قافلے کے اندر نہیں ہے. حضرت سیدہ سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت سیدہ زینب چلتی ہے. ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی, کیا دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے اپنی گود میں بچے کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت سیدہ زینب جا کر کے کہنے لگی وہ خاتون کیا تم نے میری سکینہ کو دیکھا, چھوٹی سی بچی ہے. انہوں نے اپنی گود کو کھول دیا, کہا بیٹی یہ لو اپنی بچی کو لے کر کے جاؤ. کہا خاتون تم کون ہو جو میری بچی کی دیکھ بھال کر رہی تھی؟ چہرے سے نقاب ہٹایا ہے تو وہ حضرت سکینہ کو لے کر بیٹھنے والی کوئی اور خاتون نہ تھی بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو بچی سکینہ کو لے کر کے گود میں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو لیتی ہے, قافلے میں لے جاتی ہے, سر امام پاک کو اٹھایا جاتا ہے. اب جب آپ جو ہے دمشق کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں ایک دروازے پر ایک ضعیفہ ہے جس کے ہاتھ میں کھانا اور پانی ہے. گرم گرم کھانا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر کے وہ انتظار کر رہی ہے. جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ خاتون آتی ہے حضرت سیدہ زینب کے پاس اور کہا بیٹی یہ تھوڑا سا کھانا ہے قبول کر لو, پانی ہے قبول کر لو. کہا وہ خاتون تم کون ہو جو کھانا پانی لے کر کے آئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا میرا نام فضہ ہے, میں مدینہ کے اندر رہا کرتی تھی. میں جو ہے جس مخدومہ کی خادمہ تھی ان کا نام حضرت فاطمہ الزہرا تھا. سن 11 ہجری میں رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو ان کا وصال ہوا. تو وصال سے پہلے میری مخدومہ نے کہا تھا کہ یہ اب تم میری خدمت نہیں کر پاؤ گی لیکن تم جو ہے دمشق کی رہنے والی ہو, تمہارے شہر میں ایک لٹا ہوا قافلہ آئے گا, مظلوم قافلہ آئے گا. سن 60 ہجری کے بعد میں تم اس کی خدمت کرنا, ضیافت کرنا, اس کو کھانا اور پانی پیش کرنا اور جو ہے میں تم سے راضی ہو جاؤں گی. اگر میری رضا چاہتی ہو تو اس قافلے کی خدمت کر لینا. حضرت سیدہ زینب سے وہ خاتون کہتی ہے میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں, میرا نام فضہ ہے, میں سن 60 ہجری سے کھانا لے کر کے آتی ہوں, لانے کے بعد یہاں پر انتظار کرتی ہوں. مجھے آج تک کوئی قافلہ ایسا نظر نہ آیا. ہاں آج تم کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا وہی قافلہ ہے, اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں میں بیڑی ہے, تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, سب کے سب ستائے ہوئے ہو, اس لیے کھانا میں تمہیں پیش کر رہی ہوں, یہ پانی تمہیں پیش کر رہی ہوں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا اور پانی پیش کر دیا. اس کے بعد اس نے کہا او بی بی ایک مہربانی کر دیجئے, ایک رحم کر دیجئے, ایک میری تمنا کو پوری کر دیجئے. حضرت سیدہ زینب نے کہا او خاتون تم مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا یاد رکھیے گا ہم بڑے ستائے ہوئے ہیں, غم کے مارے ہوئے ہیں, میدان کربلا میں ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے, لہذا کچھ ایسا سوال نہ کرنا کہ فاطمہ کے گھر کی ریت ٹوٹ جائے, آج میں تمہیں کچھ دے نہ سکوں. اس نے کہا بیوی ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تم جو ہے مظلوم ہو, تم مسافر ہو اور مظلوم کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے, مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اے بیوی ایک دعا کر دو, بس دعا کی درخواست کر رہی ہو. حضرت سیدہ زینب نے کہا کیسی دعا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی جب میں مدینہ کے اندر فاطمہ کی خدمت کرتی تھی, جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ زینب تھا اور ایک بیٹا تھا جس کا نام حسین تھا. اے بیوی دعا کر دو, میں بہت زیادہ عمر دراز ہو گئی ہوں, میں مدینہ تو جا نہیں سکتی لیکن اللہ کہیں اس بچی سے ملاقات کرا دے, کیونکہ سیدہ زینب کو دیکھوں گی تو فاطمہ الزہرا کی یاد آ جائے گی, میں حسین کو دیکھوں گی تو علی کی یاد آ جائے گی. حضرت سیدہ زینب نے جب اتنا سنا تو کہا وہ خاتون اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے, جس سیدہ زینب کو دیکھنا چاہتی ہے وہ زینب تیری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. وہ بیوی حیران ہوئی اور کہا حسین کہاں ہے؟ تو کہا وہ سر جو تم نیزے پر دیکھ رہی ہے
وہ سر حسین کا ہے۔ اتنا فضا نے سنا، گشتہ کر کے زمین پر گرتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کربلا کی داستان اتنی دردناک ہے، اتنی المناک ہے، اتنی غضبناک ہے، وہ کہانی سننے کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے، بیان کرنے کے لیے جگر پردہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدہ زینب نے یہ داستان بہت دنوں کے بعد جب اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ سے چل کر کے آپ ملک شام آئی ہے تو اسی واقعے کو یاد کرتی ہے اور اسی غم میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی ملک شام جائیے تو وہاں ایک مقام ہے جس کو مقام زینبیہ کہا جاتا ہے، وہیں پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ تو یہ داستان کربلا میں نے بڑے مختصر سے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا اور زندگی کے کسی موڑ پر ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سبوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگوں نے بھی اس محفل کو رچانے بسانے میں دامے درمے قدمے سخنے جس زاویے سے حصہ لیا ہو، اللہ سب کو شہیدان کرب و بلا کے جملہ فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔